والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بأدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ورفعنا لك ذكرك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. حضور آئے تو سر افرینش پاک ہی دنیا. حضور آئے تو سر آفرینش پاک ہی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں پہ زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا. بجھے چہروں پہ زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. بندہ ہے پروردگارم امت احمد نبی. بندہ ہے پروردگارم امت احمد نبی. دوست دارم چار یارم تابود اولاد علی. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل. خاک پائے غوث اعظم زے سایہ ہر ولی. قابل ذی وقار محترم سامعین و حاضرین، ہماری مسجد میں آنے والے علماء اکرام آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہماری انتظامیہ مسجد کی دونوں کمیٹیاں اس بہت بہت مبارکباد کی مستحق ہیں کہ جنہوں نے اس محفل کو سجانے میں مرکزی کلیدی کردار ادا کیا. میں مختصر سی چند باتیں عرض کرنی ہیں. میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ قرآن پاک کی برخوردار صبح ایک ایسی دلیل دیں کہ جس پر میلاد کا عنوان ہو. تو یہ سامنے پینافلیکس لگا ہوا ہے، اس کے آخری دو لائنیں جو ہیں نا، جب یہ لگایا مغرب کے بعد تو میری یہاں پہ نظر پڑی تو میں نے اپنے عنوان کو تبدیل کیا. سورۃ آل عمران سپارہ نمبر 3 آیات نمبر 81. اللہ رب العزت نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا ہے
اور وہ میلاد ہوا ہے عالم ارواح میں. کہاں بولو کہاں پر؟ میں انشاءاللہ آخر میں تحفظ ختم نبوت پر کچھ طریق کی چند باتیں کرنی ہے، تو آپ نے میرا ساتھ دینا ہے. میں اتنا لمبا چوڑا خطیب نہیں ہوں، لیکن آپ کے ذوق کے مطابق تب بولوں گا کہ جب آپ کا محبت اور شوق ہوگا. توجہ میری جانب رکھنی ہے. تو یہ عالم ارواح کے اندر جب کچھ بھی نہیں تھا، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 10,000 سال قبل، انسان کی تخلیق سے 10,000 سال قبل شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ ساری انسانیت کو اکٹھا کیا، روحوں کی صورت میں، روحوں کی شکل میں، جس میں میری ارواح بھی تھی، روح تھی آپ کی بھی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والے انسانیت، لفظ انسانیت میں کافر بھی آتا ہے اور مسلم بھی آتا ہے، ساری انسانیت کو، روحوں کو اکٹھا کیا. تو پوچھا جلال میں آ کر الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری ارواح وہاں پہ خاموش تھیں. تو پیغمبروں کی ارواح جو تھیں اور وہ سب سے اعلیٰ تھیں، وہ کانپنے لگیں کیا جواب دوں. تو ہمارے نبیوں کے لیے بھی وہاں پہ رحمت بن کر آئے. فرمایا قالوا بلا، ہمارا رب ہے. آپ کی مبارک روح سے یہ الفاظ نکلے تو سارے انبیاء نے یک زباں ہو کر کہا قالوا بلا. تو دوسرا یہ جو میں حوالہ، یہ دو جو اشعار ہیں ان کے، تو یہاں میلاد اللہ رب العزت نے جب منایا پاک پیغمبر کا، تو اس وقت میری اور آپ کی روحوں کو اکٹھا نہیں کیا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو اکٹھا کیا. فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے میثاق لیا، لَمَا آتَيْتُكُمْ، میثاق انبیاء سے لیا، میرے انبیاء میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، تمہیں حکمت بھی دوں گا. ثُمَّ جَاءَكُمْ، پھر تمہارے پاس میرا رسول آئے گا. کیا کام ہوگا رسول کا؟ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، تصدیق کرنے والا ہوگا. تمہارے پاس جو کتب سماویہ ہے، جو آسمانی صحائف ہیں، ان کی تصدیق کرنے والا ہوگا. میرے انبیاء تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے، خوش بھی ہونا ہے. وَلَا تَنْصُرُنَّ، اور میرے پاک پیغمبر کی تم نے مدد بھی کرنی ہے. بنتا یوں نا لفظی ترجمہ، محاورہ بھی یہی سب علماء نے کیا جو مفسرین ہیں. قال اقررتم، تم اقرار کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا انبیاء کی روحوں سے. وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي، کیا تم نے قبول کیا میرے بہت بڑے عہد کو، میں نے جو تم سے کیا ہے؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، انبیاء علیہ السلام کی روحوں نے کہا یا باری تعالیٰ ہم اقرار کرتے ہیں. قالوا اقررنا، قال فاشهدوا، اللہ تعالیٰ نے کہا گواہ ہو جاؤ. وانا معكم من الشاہدین، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. میں اپنے انداز میں کروں، اللہ نے کہا ہوگا. اللہ نے کہا میرے انبیاء تم میرے محبوب کی میلاد مناؤ، میں بھی تمہارے ساتھ محبوب کا میلاد منا رہا ہوں. میرے دوست احباب، دنیا کے اندر دو لائنیں ہیں، ایک دنیاوی ایک دینی. دنیاوی لین میں بات کروں، بڑے بڑے شخصیات آئیں، بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے تاجر آئے، بڑے بڑے مالدار آئے، بڑے بڑے حکمران آئے. ان حکمرانوں کی، ان تجار کی، ان بادشاہوں کی، ان لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے، جزوی طور پر ہوتا ہے، کلی طور پر نہیں ہوتا. آپ توجہ کریں، میں ایک مثال دیتا ہوں. نوشرواں عادل، یہ
ایران کا بادشاہ تھا، عدل میں مشہور تھا، حاتم طائی سخاوت میں مشہور تھا، رستم زماں ایران کا بادشاہ پلوانی میں مشہور تھا، اور گاما پلوان گجرے کا یہ قریب زمانے میں گزرا ہے، یہ بھی پلوانی میں مشہور تھا۔ انہوں نے اپنے اپنے فنون میں مہارت دکھلائی، کھیل کے میدان میں کھلاڑی ریکارڈ بناتا ہے، ریکارڈ توڑتا ہے، مشہوری ہوتی ہے، وجہ بنتی ہے کیا؟ الیکٹرانکس، پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا بنتا ہے، اس وجہ سے مشہوری ہوتی ہے۔ وہ مشہوری جز وقتی ہوتی ہے، وقتی طور پر ہوتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا اس کا آخری حالت کیسے گزری گی، اس کا جنازہ کس نے پڑھایا، کہاں پر جنازہ ہوا، کتنے لوگ تھے، قبر کہاں ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ گرو ناٹک بہت بڑا تھا، یہ سکھوں کا بہت بڑا امام تھا، اب دنیا کو کچھ پتہ نہیں ہے اس کی قبر کہاں پہ ہے۔ اور اشوت جین ہندوؤں کے بہت بڑے رہنما تھے، دنیا کو کچھ پتہ نہیں ہے اس کی قبر کہاں پہ ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں واحد اعزاز اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، میرے پاک پیغمبر دنیا میں نہیں آئے، 10,000 سال قبل اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کا میلاد بنایا، انبیاء جماعت انبیاء کو بھیجا، اور اس سے قبل 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کر پاک پیغمبر کا تعارف کروایا، پاک پیغمبر کی تعریفیں کی، پاک پیغمبر کا شجرہ نسب بیان کیا۔ یہ اعزاز کائنات کے اندر اگر کسی کو حاصل ہے تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ ہم یہودیوں سے سوال کرتے ہیں کہ یہودیوں تم بتاؤ موسیٰ کلیم اللہ کیا پڑھتے تھے؟ وہ جب چاند دیکھتے تو کون سی دعا پڑھتے تھے؟ جب باتھ روم میں جاتے کون سی دعا پڑھتے تھے؟ جب جوتا پہنتے کون سی دعا پڑھتے تھے؟ وہ خاموش ہیں، نہیں بتا سکتے۔ جب کھانا تناول کرتے تو کون سی دعا پڑھتے تھے؟ دنیا عیسائیت خاموش ہے، تو پھر کہتے ہیں تم بتاؤ۔ میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کا 7 سال کا بچہ اور 70 سال کا بوڑھا بھی بتا سکتا ہے۔ ہمارے پیغمبر چاند دیکھتے تو کون سی دعا پڑھتے؟ پانی پیتے تو کون سی دعا پڑھتے؟ جوتا پہنتے تو کون سی دعا پڑھتے؟ جب وہ رات کو سوتے کون سی دعا پڑھتے؟ جب صبح جاگتے تو کون سی دعا پڑھتے؟ یہاں چھوٹے بچے بیٹھے ہیں اور یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر کون سی دعائیں سکھائی ہے، اس لیے کہ ہمارے پیغمبر کی نبوت عالمگیر ہے، جز وقتی نہیں ہے، کل وقتی ہے۔ نہ جب تھا، نہ اب تھا، نہ کب تھا، نہ رات تھا، نہ دن تھا، نہ آسمان تھا، نہ عرش تھا، نہ زمین تھی، نہ مشرق تھا، نہ مغرب تھا، نہ شمال تھا، نہ جنوب تھا، نہ سورج تھا، نہ شجر تھے، نہ قمر تھے، نہ تحت الثری تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ ہمارے پاک پیغمبر کا میلاد اللہ نے پہلے منا لیا۔ ایک واقعہ نتخانہ آگے ہیں، پھر میں چند باتیں آخر میں کرنی ہے، معذرت چاہوں گا۔ ایک واقعہ، بادشاہ کا نام ہے طبہ بادشاہ، اور اس نے مدینہ المنورہ کو وادی یثرب کے نام سے مشہور تھا، فتح کرنے کے لیے آیا تو اس کے ساتھ 2 یہودی علماء تھے۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ اپنا وقت ضائع نہ کریں، آپ اس کو فتح نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نبی آخر الزمان کی جائے مسکن ہوگا، یہاں آپ کا روزہ مبارک ہوگا۔ تو وہ چلا گیا، آگے جب مکہ المکرمہ میں گیا، پھر یہودی علماء نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں ان کو فتح کر رہا ہوں۔ اس کے بارے میں لکھا ہے اسلامی کتب میں کہ جس جگہ جاتا، جس ملک پر حملہ آور ہوتا تو فتح اس کی قدم چومتی، اور ان علماء نے منع کیا کہ ہم اپنی آسمانی کتب کے عالم ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں، اس نے ساری جو نشانیاں بتلائی گئی ہیں وہ مکہ المکرمہ کی ہیں، اور آپ اس کو بھی فتح نہیں کر سکتے۔ جہاں نبی آخر الزمان کی ولادت بسعادت ہوگی تو آپ فتح نہیں کر سکتے۔ اس نے مدینہ المنورہ کے اور مکہ المکرمہ کے بڑے بڑے شرفاء کو، لوگوں کو بلایا، جرگے مارگے میں بیٹھنے والوں کو بلایا۔ اس نے کہا قلم لاؤ اور کیا لاؤ؟ قلم لاؤ اور کاپی لاؤ۔ اس نے اپنی قلم سے لکھا کہ فرمایا شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ رب النسم، میں تہہ دل سے گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہے، سچے رسول ہے۔ فلو مد عمری الی عمرہ، اگر اللہ نے مجھے اتنی مدت مہلت دی، اللہ نے میری زندگی کو اتنا لمبا کیا، میں نے پاک پیغمبر کا زمانہ پا لیا، تو میں پاک پیغمبر پر لقد وزیر اللہ وابن عم، میں آپ پیغمبر پر ایمان لے آؤں گا۔ وجاہدت بالسیف اعداءہ، میں آپ کے دشمنوں سے تلوار کے ذریعے جہاد کروں گا۔ وفرجت عن صدرہ کل غم، کسی غم زدہ خبر کو آپ تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ میرے پاک پیغمبر کی ولادت بسعادت مبارکہ سے قبل اسد ابو قریب یمانی اس کا نام ہے، اور 700 سال قبر آپ پر ایمان لا رہا ہے۔ تو وہ رکا لکھا گیا، اور انہوں نے اپنی اولاد میں 700 سال یہ وصیت نامہ
اور نصیحت نامہ یہ رکا پھرتا رہا جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ تشریف لائے، اور اس وقت اللہ کے پیغمبر کے سامنے پیش کیا گیا، بتایا گیا ہے اللہ کے محبوب آپ پر آج سے 700 سال قبل ایمان لانے والے اسد قریب یمانی کا یہ رکا ہے، اور آپ کی خوشی میں یہ اشعار پڑھے اور آپ کا میلاد منایا ہے۔ بات کو میں یہاں میں 4 واقعات بیان کرنے تھے، لیکن وقت کی قلت کی بنا پر، اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ پہ کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے 3 خلفاء ہیں، 4 خلفاء ہیں، ایک جن آتا ہے، اور جن جب آتا ہے پاک پیغمبر کہتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے تو جن ہے، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں جن ہوں، میرے پیغمبر کو اللہ نے علم عطائی دے دیا تھا، علم عطائی کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر سمجھ گئے کہ تو جن ہے، جن آیا انسانی صورت میں ہے۔ میرے پیغمبر نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ جن کہتا ہے کہ میرا نام حاما ہے۔ میرے پیغمبر پوچھتے ہیں تیرے والد کا نام کیا ہے؟ کہتا ہے میرے والد کا نام رحیم ہے۔ میرے پیغمبر پوچھتے ہیں کہ تیرے دادا کا نام کیا ہے؟ کہہ رہے میرے دادا کا نام لاعقیس ہے۔ میرے پیغمبر پوچھتے ہیں آپ کے پردادا کا نام کیا ہے؟ کہتا ہے کہ میرے پردادا کا نام ابلیس ہے، شیطان ہے۔ میرے پیغمبر پوچھتے ہیں کہ بتا تیری عمر کتنی ہے؟ کہنے لگا مجھے اتنا اندازہ تو نہیں ہے، آج سے 4000 سال قبل جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا، قابیل آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے اور حابیل بھی آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے، قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اس وقت میں نوجوان تھا، میں پہاڑوں پر دوڑتا، میں خوش ہوتا تھا کہ آج انسانیت کا پہلا قتل ہوا، پہلا انسان قاتل، پہلا انسان مقتول ہے، تو میں بڑا خوش ہوا۔ میرے پیغمبر عرض کرنے لگے کہ اے حما کہ اس وقت تیری یہ حالت ہے کہ آج تک تو نے کتنے لوگوں کو گمراہ کیا ہوگا، اور وہ اچھل کر کہتا ہے اللہ کے محبوب میں شیسا علیہ السلام پر ایمان لایا، میں حضرت داؤد علیہ السلام پر ایمان لایا، میں حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لایا، میں ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لایا۔ بات کو مختصر کرتے ہوئے اس نے کہا میں 1,24,000 کم و پیش انبیاء علیہ السلام پر ایمان لایا، میں نے آسمانی کتب زبانی یاد کی ہے، میں نے ان پر عمل کیا ہے، جس پیغمبر رسول سے میری ملاقات ہوئی اس پیغمبر اور رسول نے آپ کا تعارف بھی کروایا ہے اور آپ پر درود و سلام کے ڈالیاں بھی نشاور کی ہے، میں آپ پر ایمان لانے کے لیے آیا ہوں۔ تو میرے پاک پیغمبر کے پر 1,24,000 کم و پیش انبیاء علیہ السلام اپنے پیغامات بھیج رہے ہیں، اپنا سلام بھیج رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ وہ اللہ رب العزت ہے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 پیغمبر آئے۔ پہلا پیغمبر آدم صفی اللہ ہے، آدم صفی لا الہ الا اللہ، دوسرا جز بنتا ہے آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ میں 12 حرف ہے، آدم صفی اللہ دوسرا جز ہے 12 حرف نہیں ہے، لا الہ الا اللہ میں 12 حرف ہے، شیس رسول اللہ میں 12 حرف نہیں ہے، لا الہ الا اللہ میں 12 حرف ہے، نوح نجی اللہ میں 12 حرف نہیں ہے، لا الہ الا اللہ میں 12 حرف ہے، ابراہیم خلیل اللہ میں 12 حرف نہیں ہے، لا الہ الا اللہ میں 12 حرف ہے، داؤد خلیفۃ اللہ میں 12 حرف نہیں ہے، لا الہ الا اللہ میں 12 حرف ہے، یوسف صدیق اللہ میں 12 حرف نہیں ہے، لا الہ الا اللہ میں 12 حرف ہے، موسیٰ کلیم اللہ میں 12 حرف نہیں ہے، لا الہ الا اللہ میں 12 حرف ہے، عیسیٰ روح اللہ میں 12 حرف نہیں ہے۔ یا اللہ کیا ہے؟ میرے ذہن میں سوال اٹھتا ہے، جز اول جو ہے لا الہ الا اللہ ہے 12 حرف ہے، اور جز دوسرا جو ہے پیغمبروں کے نام ہے اس میں 12 حرف نہیں ہے۔ مجھے خلاق عالم سے جواب ملا، سوئی والوں مری والا توجہ کے ساتھ سننا، ایک نقطہ دے کر جا رہا ہوں، اگر سمجھ آئے گی تو ٹھیک ہے، نہ آئی تو پھر سمجھنے کی کوشش کرنا کہ لا الہ الا اللہ میں مجھے جواب خلاق عالم سے یہ ملا کہ آدم صفی اللہ سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک جو پیغمبر اور رسول ہے ان کی شریعت میں منسوخ ہونا ہے، اس لیے ان کے میں 12 حرف نہیں ہے۔ وہ پیغمبر آفاقی نہیں ہے، وہ پورے ورلڈ کے پیغمبر نہیں ہے اور پورے عالمگیر کے پیغمبر نہیں ہے۔ میرا جو پیغمبر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی باری آئی، محمد رسول اللہ میں 12 حرف ہے، لا الہ الا اللہ میں 12 حرف ہے، تو مجھے جواب یہ ملا کہ 12 مہینے میرا ذکر ہوگا، 12 مہینے میرے محبوب کا ذکر ہوگا، 12 مہینوں کے اندر 12 مہینے کے اندر 365 دن ہے، 365 دنوں کے اندر 8,700 گھنٹے ہیں، 8,700 گھنٹوں کے اندر 54,31,607 سیکنڈ ہے ان کے اندر، پھر 31 ارب 7,031 ارب 54,60,000 سیکنڈ ہے، اور ایک نے لکھا کہ 12 ارب لحظہ ہے، 12 ارب لمحہ ہے۔ لمحہ کس سے کہتے ہیں؟ آنکھ بند کرو اور آنکھ کھولو جو اتنا ٹائم لگتا ہے، اور یہ 12 ارب بنتے ہیں۔ 12 مہینے پاک پیغمبر کا ذکر ہوگا اور 12 میرے پاک پیغمبر کے محبوب کا ذکر ہوگا۔ 12 مہینے۔ مختصر بات کرتے ہوئے
کہ 10 اعمال ایسے ہیں کہ جس میں ہمہ وقت یہ جو میں ٹائم بتایا ہے آپ کو پورے باریک بینی کے ساتھ اس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے، ان 10 کو چھیڑ نہیں سکتا۔ 10 میں سے آخری بات ہے اذان ہے۔ اذان آج کے جغرافی ٹائم میں دیکھا جائے 2:20 پر انڈونیشیا میں داخل ہوتا ہے، ابھی انڈونیشیا سے اذان کا وقت ختم نہیں ہوا کہ ساتھ سری لنکا میں داخل ہو جاتا ہے، سری لنکا سے ختم نہیں ہوا، بنگلہ دیش میں داخل ہو جاتا ہے، بنگلہ دیش سے ابھی ٹائم ختم نہیں ہوا، بھارت میں کرتارپور میں داخل ہو جاتا ہے، کرتارپور میں ابھی داخل ختم نہیں ہوا، ابھی بھارت ملک کے اندر نصف ٹائم داخل نہیں ہوتا کہ وہ بری میں، اور یہاں پہنچ جاتا ہے، پھر یہاں سے ہوتے ہوئے کراچی اور بلوچستان سے ہوتے ہوئے افغانستان چلا جاتا ہے۔ افغانستان میں ٹائم ختم نہیں ہوتا کہ صبح کی اذان کا وقت ابھی افغانستان سے ختم نہیں ہوا۔ میں پورے حوالے سے بات کرتا ہوں، میں کچی بات کبھی نہیں کرتا، پورے تحقیق کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ ابھی افغانستان سے ختم نہیں ہوا، مسقط میں پہنچ جاتا ہے، مسقط سے ختم نہیں ہوا کہ وہ بغداد میں پہنچ جاتا ہے، بغداد سے ختم نہیں ہوا کہ وہ سعودیہ عرب میں پہنچ جاتا ہے، سعودیہ عرب سے ختم نہیں ہوا، متحدہ عرب امارات میں پہنچ جاتا ہے، متحدہ عرب امارات سے ختم نہیں ہوا، وہ مصر میں پہنچ جاتا ہے، مصر سے ختم نہیں ہوا، سکندریہ میں پہنچ جاتا ہے، سکندریہ سے ختم نہیں ہوا، جزیرۃ القمر میں پہنچ جاتا ہے، جزیرۃ القمر میں ختم نہیں ہوا، وہ سوڈان میں پہنچ جاتا ہے، سوڈان میں ختم نہیں ہوا، وہ ترکی میں پہنچ جاتا ہے، جب ترکی سے بحر قلزم تک پہنچتا ہے 9,500 گھنٹے گزر چکے ہوتے ہیں، 9,000 گھنٹے وہاں پہ ہوتے ہیں، اور پیچھے سے ظہر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، ظہر کی اذانیں یعنی 24 گھنٹے میں اللہ کا اور اللہ کے محبوب کا ذکر ہے۔ اللہ نے اتنا بلند کر دیا ہے، دنیا تو دنیا جب انسان قبر کے نیچے جاتا ہے اور وہاں بھی پیغمبر کا ذکر ہوتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اس پر آپ کو نکات سمجھاتا وقت کی قلت کی بنا پر اگر کوئی سخت بات ہوئی تو معذرت۔